کتنا مشکل وقت ہے کہ شاید کہ سانس کا نکلنا آسان ہے، رخصت ایام ازا بڑا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ماتم دارو، رخصت کا وقت ہے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جیسے کسی سمندر سے، دریا سے پانی میں رہنے والی مچھلیوں کو نکال دیا جائے تو نکل تو جاتی ہیں، نکلنے کے بعد زندہ نہیں رہتی ہیں۔ وہ کیفیت ہے، یہ یقین دلانا ہے کہ ہم رخصت ایام ازا نہ کرتے اگر حکم معصوم نہ ہوتا۔ ہم ازا سے تھکے نہیں ہیں، ماتم سے دل سیر نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو ختم نہیں ہوئے۔ اے سیدہ کے لال، اگر ساری زندگی تیرا حکم ہوتا کہ روتے رہو تو کسی دن رخصت ایام ازا نہ کرتے۔ لیکن صرف 2-3 جملے اور پھر ربط مصائب کے حوالے سے 2 باتیں بیان کروں گا۔ پہلا جملہ، جب سے محرم کا چاند دیکھا تب سے کسی کی آمد کے منتظر تھے، گھروں میں نہ کر سکے، کیا ہوا؟ دلوں میں تو فرش ازا بچھائے ہوئے تھے نا۔ کوئی کس کے گھر کتنا مہمان رہتا ہے؟ مہمان تو وہ رہتا ہے جس سے واپس جانا ہوتا ہے۔ بھلا کبھی حسینیوں کے دل سے حسین گئے بھی ہیں؟ ایسا ہوا ہے؟ تو دل سے جو عزا خانے سجائے تھے، اتنی محبت کے ساتھ، میں حیران ہوں کہ ہم نے امام کو مہمان بنایا تھا یا ہم امام کے مہمان تھے، کہ خوراک کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، تبرک کے فرش عزا سے وہ مل جاتا تھا، وہ ذائقہ ملتا تھا کہ پورے سال خوراک تو ملے گی مگر ذائقہ نیاز حسین نہ ملے۔ تو اب یہ جملہ یاد رہے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر دن عاشور ہے کا مطلب کیا ہے؟ اگر سرکار سید الشہداء اپنی ذات کو معین کر دیتے کہ بس میں بیعت نہیں کروں گا، تو ایک کربلا تھی وہ ختم ہو جاتی۔ آپ نے جملہ فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے تا قیام قیامت تک اپنے نام کو اتنا پھیلا دیا کہ شاعر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، یہ کہہ کے ڈوب گیا، آفتاب عاشورا، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر
روشنی باقی. وہ آفتاب ڈوبنے کے لیے تھا، اور موت سب کو روک سکتی ہے. موت ہر آواز کو روک دیتی ہے. موت ہر کہنے والے کو خاموش کر دیتی ہے کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. تو ہم رہیں نہ رہیں، کل یوم عاشورہ. عاشورہ کا پیغام کیا ہے؟ ایک جملہ صرف. عاشور کے دن کی تعریف 10 محرم کا دن. صبح صادق طلوع ہو رہی ہے کربلا میں، اور امام نے اپنے مؤذن کو روک دیا. ہر ماتمی سنے، امام کا عزادار سنے. لباس سیاہ سے اپنے آپ کو عزادار بنانے والا سنے. اپنے دلوں میں عزا خانہ سجانے والا سنے کہ اگر اس کا کوئی دن ہے تو عاشور ہے. اور جب عاشور ہے تو عاشور کیا ہے؟ جس کی صبح صادق طلوع ہو رہی تھی. تو امام نے اپنے مؤذن کو روک دیا اور اس اذان کے لیے اکبر کا انتخاب کیا. عام طور پر یہ صبح کی نماز بوڑھے تو پڑھ لیتے ہیں، جوان کا مسئلہ. حبیب موجود ہیں، اذان دے سکتے ہیں. مسلم موجود ہیں، اذان دے سکتے ہیں. زہیر موجود ہیں. امام کا ہر ساتھی کیا اذان دینے پر قادر نہیں تھا؟ سب کو روکا، اور اپنے ماتمی جوانوں کے لیے حسین نے اکبر کو آئیڈیل بنایا. اب کبھی اگر تمہیں اپنے شہروں میں صبح کی اذان سننے کو ملے، مت سمجھنا کہ مؤذن دے رہا ہے، سمجھنا اکبر دے رہا ہے، کیونکہ ہر روز روز عاشورہ. اور عاشور کا دن تمام ہو گیا. عاشور کا دن تمام ہو گیا. لفظ تمام کہنا بڑا مشکل ہے. عاشور کا دن شہادت سرکار سید الشہداء سجدے پر تمام ہوا. شروع اذان سے ہوا تھا اور پھر سجدے پر تمام ہوا. تو امام نے کربلا میں روز عاشور 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کس کو سجدہ کیا تھا؟ کس کو سجدہ کیا تھا؟ جس کو حسین سجدہ کرے وہی لائق سجدہ ہے. تو روز عاشور ہے، روز اکبر کی اذان ہے، روز حسین کا سجدہ ہے. کٹے ہوئے سر نے نو کے سینہ پر کیا پڑھا؟ یہ 2 مہینے 8 دن، یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو مولا جائیں گے نہیں، دل تو یہیں رہ جائیں گے. اب قرآن ہمارے ساتھ ہے، اذان ہمارے ساتھ ہے، سجدہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر ایک جملہ اور سن لیجئے کہ عزاداری سرکار سید الشہداء گردنیں کٹ جائیں. کوئی سمجھتا کہ شاید بم بلاسٹ کرنے سے، ٹارگٹ کلنگ کرنے سے، شاید کہ کرفیو لگا کر بند کرنے سے، شاید کہ دھمکیاں دینے سے عزاداری ختم ہو جائے گی. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شاید عزاداری عزاداروں سے چلتی ہے. نادان ہے. اسے کیا پتا، نہ کل ایسا تھا، نہ آج ایسا ہے، نہ کل ایسا ہوگا کہ عزاداری بھلا عزاداروں سے چلے. ایسا نہیں ہے. کل بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے، اور کل بھی ایسا ہوگا کہ عزادار عزاداری سے چلتے ہیں. تم مت آؤ امام بارگاہوں میں، تمہارے آنے سے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین کی مجلس تو وہ ہے کہ خود ہی تو کہہ دیا تھا واپس چلے جاؤ، اس کو جانا ہے. تو کسی کو بلا کے بٹھایا نہیں گیا، جس کو بیٹھنا ہے اپنی مرضی کے ساتھ بیٹھے. عزاداری منزل نہیں ہے، وسیلہ منزل ہے.
اور اسی منزل کی آج شام وہ آنے والے کے تاج کے عنوان سے، اس کے اقتدار کے عنوان سے منزل کی وہ رہنمائی ہونے والی ہے کہ ہم اور آپ ماتم کرتے اس لیے ہیں کہ کربلا میں نہ تھے تو ماتم کرتے ہیں، اور اب جب کربلا پھر منعقد ہوگی اور کربلا والوں کے خون کا انتقام وارث خون حسین لے گا، سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کہتے ہو، یا حسین کب کہا جاتا ہے؟ جبکہ کسی نے آواز دی ہو۔ کس نے آواز دی ہے؟ کس نے آواز دی ہے؟ کہ اس نے آواز دی ہے، اس نے 7 مرتبہ پکارا تھا، ہفتے کے 7 دن، ہفتے کے 7 دن وہ 7 مرتبہ آواز دی تھی۔ ہے کوئی؟ صحرائے کربلا خاموش ہے، اور صرف پیغام کو مکمل کرتے ہوئے ربط مسائل میں نے آپ سے وعدہ کیا 2 جملے کہوں گا۔ 7 مرتبہ آواز دی، صحرائے کربلا، وہ کٹی ہوئی لاشیں، وہ خشک رگیں، وہ کٹے ہوئے بازو، وہ برچھی سے نکلا ہوا کلیجہ، تڑپ تڑپ کے پکار رہا تھا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کسی نے سوال کیا تھا، اب چونکہ آپ نے امام کو 2 مہینے 8 دن یاد کیا ہے نا، ایک ایسے شخص نے سوال کر لیا چوتھے امام سے کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ آپ کے بابا نے ہمیں یاد کیا تھا؟ ہم تو آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے ہمیں یاد کیا تھا۔ امام نے تڑپ کے فرمایا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ سننے والا انتظار کرتا تھا مولا خاموش کب ہوں گے۔ تڑپ کے فرمایا کہ میرے بابا نے تمہیں 3 موقعوں پر یاد کیا تھا، صرف موقع سنے اور داخلہ مدینہ سنے ایک جملے میں۔ پہلا موقع کب یاد کیا تھا بابا نے؟ اس وقت یاد کیا جبکہ اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ کب یاد کیا تھا؟ کہ شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا اجرکم علی اللہ، تم سیدہ کو دینے نہیں آئے ہو، لینے آئے ہو، لینے تو مانگو، عزا کی فرش پہ عزا مانگو، حسین کے ماتم میں حسین کو مانگو۔ ہاں اجرکم علی اللہ، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کب یاد کیا تھا؟ کہ جب میرا بابا رخصت آخر کے لیے میرے سرہانے پہنچا تھا تو شانہ ہلا کے اٹھایا تھا، بیٹا سجاد جب زندان سے رہائی پا کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں تیسرا جملہ سنو، یہ جملہ بہت سخت ہے۔ ایک 4 سال کی بچی ہے نا، جب دامن میں آگ لگی ہے تو کہاں جائے گی بچی؟ حمید ابن مسلم نام حرم ہے، اس کو روک دیا، میں قریب مت آنا، میں فاطمہ زہرا کی اولاد ہوں، احسان کرتے ہو مجھ پر، نجف کا راستہ بتا دو۔ میدان کربلا میں آئی ہے، اپنے باپ کی لاش کو ڈھونڈتی ہے لاشوں کے درمیان، خدا کسی بیٹی کو، میں کہوں فاطمہ صغرا اچھا ہوا کہ تم کربلا میں نہ گئی۔ ہائے سکینہ، باپ کے لاشے پر پہنچی، تفصیل نہیں پڑھ رہا، پھر جب بچی کو تلاش کرتی ہوئی بیویاں آئی ہیں نا
جناب زینب نے جب بچی کو گود میں لیا تو فرماتی کہ بیٹی یہ تو بتا کہ تو نے باپ کو پہچانا کیسے؟ اب سنیے گا آپ، بچی کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے نہیں پہچانا، میرے بابا کی لاش نے مجھ کو پہچانا۔ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی تھی بنیا الیہ، دعا مانگو، شدت مصائب ہے کہ جیسے سکینہ کو بلایا تھا مولا، سکینہ کے ماتمدار کربلا کے منتظر ہیں، اب تک نہیں جا سکے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں رونے والا جناب زینب کبریٰ کا سوال تھا، بیٹی سکینہ بابا نے کچھ اور بھی کہا اس کے علاوہ؟ بچی کہتی پھوپھی اماں بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی تھی شیعتی مہما شربتم، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، اے ماتمدارو تم پانی پی کے یاد کرو گے حسین نے پیاس میں یاد کیا، تم زبان سے کہو گے یا حسین، حسین نے ایک کٹی ہوئی رگوں سے آواز دی شیعتی مہما شربتم مازبنی اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور سنیں، خوب ماتم کریں، خوب ماتم کریں، آخری دن ہے، آخری دن ہے، 2 مہینے 8 دن مکمل ہو رہے ہیں، کاش کاش کہ آج کا دن نہ آتا، کاش کہ 8 ربیع الاول رخصت نہ ہوتی اور ماتم کرتے، جی بھر کے رونے بھی نہ پائے۔ الوداع اے ایام عزا الوداع۔ ہائے رونے والوں، بس ایک جملہ اور کہوں گا، مدینے میں بشیر کی آواز گونج رہی تھی، بشیر کی آواز گونج رہی تھی، مدینے والے تڑپ تڑپ کے باہر نکلتے تھے، اور کیسے میرے چوتھے امام مدینے میں داخل ہوئے مجھے نہیں معلوم، مولا سجاد اتنا چل کر آئے تھے، اتنا چل کر آئے تھے کہ پائے مبارک میں چھالے پڑے ہوئے تھے، مدینے میں داخل کیسے ہوئے؟ جناب ام کلثوم نے مدینے کو دیکھ کے فرمایا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے قبول نہ کرنا، ہم حسین کے بغیر آئے ہیں۔ ہائے رونے والوں، بشیر نے آگے آگے چل کے اعلان کیا ہے نا، محلے بنی ہاشم میں قیامت آ گئی جب بشیر نے اعلان کیا ہے کہ آقا شہید ہو گئے، شہزادیاں اسیر ہو گئیں، ایک معظمہ بوڑھی خاتون ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بشیر کے قریب آئیں اور آ کے فرماتی ہے منادی کرنے والے تو کیسی ندا دیتا، تو کیا کہتا ہے بتا، تجھے خیال بھی ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو بتا عباس کہاں رہ گیا تھا، مجھے شرمندہ کر دیا سیدہ کے سامنے، ارے میں کیا جواب دوں گی اپنی آقا زادی کو؟ بشیر نے ہاتھ جوڑ لیے، معظمہ عباس پہ غصہ مت کرنا، ارے پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کٹا، پہلے عباس زین سے زمین پر گرے پھر سیدہ کی بیٹی۔ اجرکم اللہ۔ ہو گیا گریا، اب ماتم کرو گے، اب ماتم کرو گے، ماتم کرو گے۔ آپ بھی پردیس سے بیٹھے ہو نا، پردیس سے بیٹھے ہو نا، خدا کرے جب کبھی پردیس سے وطن جانا ہو تو خالی ہاتھ مت جانا، خالی ہاتھ مت جانا۔ اے بیٹیوں والوں، اے بیٹوں والوں، اے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آنے والوں، خدا تمہیں بیٹیوں کے پاس زندہ لے جائے، تمہاری بیٹیاں تمہارے انتظار میں، تمہارے استقبال میں کھڑی ہو، ارے تم خالی ہاتھ نہ جانا، وہ لٹا ہوا قافلہ ہائے
کے بعد سب کو ہٹایا گیا. جمعے کا دن تھا, سب کو ہٹایا گیا. جب سب ہٹا دیے گئے, پردے لگائے گئے, قناتیں لگائی گئیں, اور ایک مرتبہ وہ دکھیاری زینب کہ جس کی لاش تو آئی ہے, زینب زندہ نہیں آئی ہے. زینب تو اس دن شہید ہو گئی جس دن امام کے گلے پہ خنجر چل گیا. خدا جانے رسول کے روزے پر اپنے آپ کو کیسے گرایا. السلام علیکہ یا جدہ, نانا اٹھو, نانا زینب لٹ کے آ گئی. نانا جب کوئی مسافر وطن میں واپس آتا ہے تو پھر ساتھ میں لاتا. نانا یہ حسین کا تیرا حق دیکھ لو. ارے نانا اٹھو, زینب کے پاس. انا للہ و